فإن اصول الشرع ثلاثة: الکتاب والسنہ واجماع الامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احکام نظم پر وقوف کے طریقوں کی معرفت سے متعلق یہ چوتھی تقسیم چل رہی ہے، جس کے تحت 4 قسمیں نکلتی ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ ان میں عبارت النص اور اشارت النص کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب یہاں سے دلالت النص کا بیان ہے۔ مصنف دلالت النص کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وَأَمَّا دلالت النص فما ثبت بمعنى النص لغة لا استنباطا بالرأي۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ثبوت نص کے معنی سے لغت کے اعتبار سے ہو، یعنی دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے، یہ حکم نص کے معنی لغوی سے ثابت ہوتا ہے۔ نص کے معنی لغوی کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ بظاہر ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ اہل لغت نے جس معنی کے لیے اس لفظ کی وضع کی ہے، وہ حکم خود اس معنی سے ثابت ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ مراد لے لیں تو پھر عبارت النص اور دلالت النص میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ اس بنا پر مصنف کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ثبوت لغت کے اعتبار سے معنی نص سے ہو، اس کا معنی ہے کہ جس معنی کے لیے لفظ کی وضع ہوئی ہے، اس معنی کا کوئی لازم ہو اور لغت کے اعتبار سے ہو، وہ معنی اس معنی کو لازم ہو، اس معنی سے اس حکم کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو بلفظ دیگر آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس حکم کا ثبوت نص کے معنی التزامی سے ہو، لغت کے اعتبار سے، لا استنباطا بالرائے، رائے سے استنباط کے طور پر وہ معنی وہاں پر ثابت نہ ہو۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں کَالنَّہِیِ عَنِ التَّعْفِیفِ، جیسے کہ تعفیف سے نہیں، یعنی قرآن کریم میں ارشاد ہوا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یعنی اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو۔ اس آیت کریمہ میں ماں باپ کو اف کہنے سے منع کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ تعفیف سے یہاں پر جو نہیں وارد ہے، تو اس سے صریح طور پر یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کو اف کہنا حرام ہے۔ اور اتنی بات تو عبارت النص سے ثابت ہے۔
اس لیے کہ تعفیف کا جو معنی وضعی ہے اس معنی سے یہ حکم ثابت ہو رہا ہے، اس سے جو نہیں وارد ہوئی ہے اس سے یہ حکم ثابت ہو رہا ہے۔ تو اتنی بات تو عبارت النص سے ثابت ہوئی، لیکن تعفیف کے لیے ایک معنی لازم ہے، اور وہ معنی لازم ہے ایلام، یعنی تکلیف پہنچانا۔ تو ماں باپ کو اف کہنا اس لیے حرام ہے کہ انہیں تکلیف ہوگی، انہیں اذیت ہوگی۔ تو ایلام یہ تعفیف کے لیے لازم ہے، لہذا اب ایلام جس صورت میں بھی ہوگا وہ صورت ماں باپ کے ساتھ اختیار کرنا ناجائز و حرام ہے۔ لہذا اسی سے یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کو مارنا پیٹنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ اس میں بھی ایلام کا معنی پایا جاتا ہے، بلکہ اور زائد طریقے سے ایلام کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ماں باپ کو مارنے کی حرمت پر جو استدلال کیا گیا، یہ ہے دلالت النص کے طور پر یہ استدلال ہے، یعنی اس حکم کا ثبوت دلالت النص سے ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا دلالت النص، اور رہی دلالت النص۔ دلالت النص کا مطلب ہے کہ الحکم الثابت بدلالت النص، یعنی جو حکم دلالت النص سے ثابت ہو۔ فما ثبت بمعنى النص لغتاً، تو یہ وہ حکم ہے جس کا ثبوت لغت کے اعتبار سے معنی نص سے ہو، لا استنباطاً بالرائے، نہ کہ رائے سے استنباط کے طور پر وہ ثابت ہو۔ اب جب اس میں یہ قید لگ گئی کہ ازرو لغت معنی نص سے وہ ثابت ہو، تو یہیں سے اقتضاء النص اور قیاس یہ سب خارج ہو گئے، اس لیے کہ اقتضاء النص میں لغت کے اعتبار سے وہ حکم معنی نص سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ وہاں وہ حکم اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ اسی پر منصوص علیہ کی صحت موقوف ہوتی ہے، اور قیاس بھی یہیں سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ قیاس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ لغت کے طور پر نہیں ثابت ہوتا، بلکہ رائے اور اجتہاد سے استنباط کے طور پر وہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے دونوں یہیں سے خارج ہو گئے۔ کَالنَّہْیِ عَنِ التَّعْفِیفِ، جیسے کہ تعفیف سے نہیں، یعنی ماں باپ کو اف کہنے سے جو روکا گیا، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یوقف بہ علی حرمت الضرب، اسی سے مارنے کی حرمت پر بھی واقفیت حاصل ہو جاتی، من غیر واسطۃ التأمل والاجتہاد، بغیر تأمل اور اجتہاد کے واسطے کے، یعنی یہاں پر کسی بھی تأمل اور اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی اہل لسان سے ہے وہ اس آیت کریمہ کو سنتے ہی یہ سمجھ جائے گا کہ ماں باپ کو جب اف کہنا حرام ہے تو انہیں مارنا بدرجہ اولا حرام ہوگا، اس لیے کہ اف کہنے کی جو ممانعت ہوئی، اف کہنا جو حرام قرار دیا گیا، وہ اس وجہ سے کہ ماں باپ کو اذیت لاحق ہوگی اور مارنے پیٹنے میں بھی اذیت ہے،
انہیں ایذا پہنچانا ہے، اس لیے جب اف کہنا انہیں حرام ہے تو انہیں مارنا پیٹنا بھی بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے یہاں کسی بھی تأمل اور اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بھی اہل لسان سے ہے وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں من غیر واسطۃ التأمل والاجتہاد، بغیر کسی تأمل اور اجتہاد کے واسطے کے، کسی بھی تأمل اور اجتہاد کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ والثابت بدلالۃ النص مثل الثابت بالاشارہ، اور جو حکم دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے وہ اس حکم کے مثل ہے جو اشارت النص سے ثابت ہوتا ہے، یعنی اشارت النص سے ثابت ہونے والا حکم جس طرح سے واجب العمل ہے، اسی طرح سے دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوگا وہ بھی واجب العمل ہے، دونوں حکم پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور یہ بھی اس عبارت کا معنی ہو سکتا ہے کہ اشارت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ حکم جس طرح سے نص سے ثابت ہوگا، یعنی اس کے بارے میں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ حکم نص سے ثابت ہے، اسی طرح سے دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس حکم کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ حکم نص سے ثابت ہے، قیاس اور اجتہاد سے نہیں، بلکہ یہ حکم بھی منصوص ہے، اس کا بھی ثبوت نص سے۔ حتی صح اثبات الحدود والکفارات بدلالت النصوص، یہاں تک کہ حدود اور کفارات کو دلالات النصوص سے ثابت کرنا صحیح، یعنی حدود اور کفارات کا اثبات جس طرح سے عبارت النص سے ہوتا ہے اسی طرح سے حدود اور کفارات کا اثبات دلالت النص سے بھی ہو سکتا ہے، دلالت النص سے بھی یہ دونوں چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں۔ اب ان میں حدود کی مثال کیا ہو سکتی؟ تو اس مثال کی تخریج آپ حضرات کر سکتے ہیں، ان دونوں کی مثالیں آپ حضرات نکال سکتے ہیں۔ مختصراً میں اتنا عرض کر دوں، مثلاً حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت حد کا حکم جو جاری فرمایا، تو ظاہر ہے کہ اقامت حد کا حکم جو جاری فرمایا ان پر، وہ اس لیے کہ حالت احسان میں یعنی محسن ہونے کے باوجود حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے زنا کیا۔ تو اب دلالت النص سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بھی محسن زنا کرے گا اس پر یہ حد جاری کی جائے گی۔ باقی ان کا جو تفصیلی قصہ ہے یہ کتب احادیث میں مثلاً شرح معانی الآثار اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، خود یہاں محشی نے بھی اس کو ذکر کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی رسول نے رمضان کے مہینے میں دن میں اپنی بیوی سے جمع کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں کفارہ دینے کا حکم دیا۔ تو ظاہر ہے کہ کفارہ دینے کا جو حکم ہوا وہ اس بنیاد پر نہیں کہ وہ صحابی تھے، صحابی رسول تھے، بلکہ اس بنیاد پر کہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں دن میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا تھا، اس لیے کفارہ دینے کا حکم ہوا۔ تو دلالت النص سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بھی مکلف رمضان کے مہینے میں دن میں اپنی بیوی سے جماع کرے گا تو اس کے اوپر یہ حکم عائد ہوگا، یا قصداً روزہ توڑ دے گا تو اس پر یہ حکم عائد ہوگا۔ یہ ساری باتیں دلالات النصوص سے معلوم ہوئی۔ تو فرماتے ہیں حتی صح اثبات الحدود والکفارات بدلالات النصوص، یہاں تک کہ حدود اور کفارات کا اثبات دلالات النصوص سے صحیح، الا عند التعارض دون الاشارہ، اس کا تعلق اوپر والی عبارت سے، یعنی والثابت بدلالت النص مثل الثابت بالاشارہ الا عند التعارض دون الاشارہ، یعنی دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے یہ اسی حکم کی طرح ہے جو اشارت النص سے ثابت ہوتا ہے، مگر یہ کہ دونوں کے درمیان تعارض ہو جائے، یعنی اگر دلالت النص اور اشارت النص کے درمیان تعارض ہو جائے اس وقت اشارت النص کو دلالت النص پر ترجیح دی جائے گی، کیونکہ اشارت النص میں حکم کا ثبوت خود نظم سے ہوتا ہے اور دلالت النص میں حکم کا ثبوت نص کے معنی التزامی سے ہوتا ہے، اس لیے اور جو خود نظم سے ثابت ہو بہرحال قوی ہوتا ہے، اس بنیاد پر اگر دونوں کے درمیان تعارض ہو جائے تو اس وقت اشارت النص کو دلالت النص پر ترجیح دی جائے گی، الا عند التعارض دون الاشارہ، مگر تعارض کے وقت یہ اشارہ سے کم ہے، اس سے کم تر ہے۔ وَأَمَّا الْمُقْتَضَى فَزِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ ثَبَتَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، یہاں سے اقتضاء النص کا بیان۔ تو فرماتے ہیں کہ مقتضی یعنی وہ حکم، وہ معنی جو اقتضاءً ثابت ہوتا ہے، فزیادۃ تو یہ کلام میں ایک قسم کی زیادت ہے، اور یہ زیادت اس لیے مقدر مانی گئی تاکہ وہ کلام لغو ہونے سے بچ جائے۔ تو فرماتے ہیں فزیادۃ علی النص، تو یہ ہے نص پر ایک زیادت، یعنی منصوص علیہ پر ایک قسم کی یہ زیادت ہے۔ ثبت شرطً لصحۃ المنصوص علیہ، جس کا ثبوت منصوص علیہ کی صحت کے لیے شرط کے طور پر، یعنی جب تک اس زیادت کو مقدر نہ مانا جائے، جب تک منصوص علیہ پر وہ زیادت نہ کی جائے اس وقت تک منصوص علیہ صحیح نہ ہو سکے۔ تو اب اس کا ثبوت منصوص علیہ کی صحت کے لیے شرط کے طور پر ہے، یعنی منصوص علیہ کی صحت و مشروط ہے، اور یہ جو زیادت منصوص علیہ پر مانی گئی ہے یہ اس کے لیے شرط ہے، اس کا ثبوت شرط کے طور پر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس کا ثبوت شرط کے طور پر ہے تو منصوص علیہ اس مقتضی سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور جب اس سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا تو تصحیح منصوص کے لیے مقتضی کو پہلے سے ہی مقدر ماننا پڑے گا،
ورنہ پھر منصوص علیہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو مصنف فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُقْتَضَى، اور رہا مقتضا فَزِيَادَةٌ عَلَى النَّص، تو یہ نص پر ایک قسم کی زیادت ہے۔ ثبتا شرطاً لصحت المنصوص علیہ، جس کا ثبوت منصوص علیہ کی صحت کے لیے شرط کے طور پر لما لم یستغن عنہ، یعنی جب منصوص علیہ اس سے یعنی مقتضا سے مستغنی نہیں ہو سکتا، مستغنی نہیں ہے، فوجب تقدیمہ، تو اب اس مقتضا کو مقدم کرنا واجب ہے، لتصحیح المنصوص، تاکہ منصوص کو صحیح قرار دیا جا سکے۔ فقد اقتضاہ النص، لہذا نص اس کا مقتضی، نص اس حکم کا مقتضی ہے، اس لیے اس حکم کا ثبوت اقتضاء النص کے ذریعہ ہوا۔ فصار المقتضی بحکمہ حکما للنص، لہذا مقتضی اپنے حکم کے ساتھ یہ نص ہی کا حکم ہوگا، اس لیے کہ اسے منصوص علیہ کی صحت کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ وہ شرط کے طور پر ہے کہ جب تک اسے ہم پہلے سے نہ مان لیں اس وقت تک منصوص علیہ صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے مقتضی اپنے حکم کے ساتھ یہ نص ہی کا حکم ہوگا، اور جب یہ نص ہی کا حکم ہے، یعنی قیاس کا یہ حکم نہیں ہے بلکہ نص کا حکم ہے، لہذا اقتضاء النص کے ذریعہ جو حکم ثابت ہوگا یہ بالکل اس حکم کے برابر ہوگا جو حکم دلالت النص سے ثابت ہو، یعنی دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس پر عمل کرنا جس طرح سے واجب ہے، اسی طرح سے اقتضاء النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ یہ دونوں حکم ایک درجے کے۔ تو فرماتے ہیں والثابت بہ یعدل الثابت بدلالت النص، اور جو حکم اس سے یعنی اقتضاء النص سے ثابت ہوتا ہے، یعدل الثابت بدلالت النص، یہ ہے اس حکم کے برابر ہے، اس حکم کے مساوی ہے جو حکم دلالت النص سے ثابت ہو، الا عند المعارضۃ بہ، ہاں جب دونوں کے درمیان تعارض ہو جائے، یعنی وہ حکم جو دلالت النص سے ثابت ہے اور وہ حکم جو اقتضاء النص سے ثابت ہے، دونوں کے درمیان اگر تعارض ہو جائے تو اس وقت دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوگا اس حکم کو اس حکم پر ترجیح دی جائے گی جس کا ثبوت دلالت النص سے نہ ہو بلکہ اقتضاء النص سے ہو۔ تو فرماتے ہیں الا عند المعارضۃ بہ، مگر جبکہ اس سے معارضہ ہو جائے، یعنی اس حکم سے تعارض پیدا ہو جائے جو حکم دلالت النص سے ثابت ہو، تو اس وقت دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم کو اقتضاء النص سے ثابت ہونے والے حکم پر ترجیح دی جائے گی۔